زیغم صاحب، افغان طالبان کی بھارت نوازی پہ نظر ڈالیں. ماضی میں سیکولر و قوم پرست جو افغان رہے وہ کانگریس نواز رہے، تو طالبان سیدھا ہی ہندتوا یا کہا جائے کہ بی جے پی کی گود میں جا کے بیٹھ کے ہیں. اگر وہ پاکستان کے سامنے نہ اس طرح کھڑے ہو سکے، مطلب جس طرح کا جھگڑا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان نہیں چاہتا ہے، تو یہ جو طالبان ہیں جہاں پہ عقل، فہم، شعور، دانش کچھ دکھائی نہیں ہمیں دے رہا ہے، جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، جس طرح کہہ دیا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے یہ طالبان جو پاکستان پر اٹیک کر رہے ہیں، ٹی ٹی پی، یہ کیا کر لیں گے؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو بات ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت افغان ریاست ہے. جب افغان ریاست ہے تو وہ افغان ریاست کی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں. تو وہی کچھ کر رہے ہیں جو افغان ریاست 1947 سے کر رہی ہے. 1948 میں ہی افغانستان پاکستان کے خلاف 2 بغاوتوں کی مدد شروع کر چکا تھا. اس کے بعد پشتونستان کے نام پر انہوں نے مسلسل پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، دہشت گردی کی، اور 1960 اور 61 میں باقاعدہ پاکستان کے خلاف جنگ کی، فاٹا کو پاکستان سے الگ کرنے کے لیے. اور 1974 میں پاکستان میں ایک بغاوت کو سپورٹ کیا، بلکہ اس بغاوت کو شروع کیا، اس کی میزبانی کی. تو یہ وہ کام ہے جو مسلسل افغان ریاست کر رہی ہے، جس کو یہ جمہوری دور کہتے ہیں. اس میں بھی یہ چل رہا تھا. اور 1974 کے بعد پھر پاکستان کو بھی جوابی طور پر افغانستان میں انٹرفیرنس کرنی پڑی. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کا سب سے بڑا شکوہ تھا، وہ کہتے تھے افغانستان میں پاکستان مداخلت کرتا ہے، پاکستان مداخلت کرتا ہے. گزشتہ 4 سال میں پاکستان نے کوئی مداخلت نہیں کی. لیکن جس طرح 1947 سے 1974 تک پاکستان نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، لیکن افغانستان مسلسل پراکسی وارز کر رہا تھا. تو اس 4 سال میں بھی ہم نے دیکھا جب پاکستان ہینڈز آف تھا، کوئی مداخلت نہیں کر رہا تھا افغانستان میں، تو افغانستان پاکستان کے خلاف پراکسی جنگ کر رہا تھا. اور یہ جنگ پچھلی جنگوں سے، پچھلی حکومتوں سے بہت زیادہ اہم کانہ تھی، کیونکہ جو پچھلی حکومتیں تھیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سپر پاور کھڑی تھی. وہ کوئی بہتر طور پہ ریاستیں رکھتی تھیں، باقاعدہ فوجیں رکھتی تھیں. وہ دہشت گرد گروہ نہیں تھے. تو ان کا خیال تھا کہ وہ آبجیکٹیوز جو سردار داؤد روس کے ساتھ حاصل نہیں کر سکا، جو اشرف غنی امریکہ کے ساتھ حاصل نہیں کر سکا، یہ کلے کلے جا کے حاصل کر لیں گے، یا مودی کے دربار میں جا کر وہ لمبے آبجیکٹیو حاصل کر لیں گے. پہلے فاٹا کو پاکستان سے توڑیں گے، یہاں پہ اپنی پراکسی بٹھائیں گے، پاکستان سے بھتے وصول کریں گے، پھر یہ اٹک تک پہنچیں گے. جس اہم کانہ دنیا میں رہنے لگ گئے تھے، کیونکہ جس طریقے سے انہیں افغانستان پہ قبضہ مل گیا، تو اس میں ان کو ایک عجیب قسم کا ایک ایروگنس آ گیا. اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا تھا، میں تو بار بار 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خالی ٹی ٹی پی کی پاکستان سے لڑائی نہیں ہے، یہ ٹی ٹی اے کی افغانستان کی پراکسی وار ہے. اور بہترین ایکسپرٹ، سیکورٹی ایکسپرٹ ہمیں سالہ سال سے بتا رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی میں فرق نہیں ہے، یہ ایک تنظیم کا حصہ ہیں. نظریاتی طور پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. صحیح. اور جو سنی اسلام، دیوبندی اسلام، جہادی اسلام کی بنیاد سے واقف ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بیعت کا کیا مطلب ہے، امیر کے حکم کا کیا مطلب ہے. طالبان کے امیر صاحب ایک انگلی ہلا کر ٹی ٹی پی کو دہشت گردی سے روک سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جن کا میں نے اشارہ کیا ان میں سے کسی سے پوچھ لیجئے جو اس جورسپروڈنس کو سمجھتے ہیں، اس کنسپٹ کو سمجھتے ہیں، امارت کے اور امیر کے اور بیعت کے. تو یہ جنگ ان کی جنگ تھی جس کو ہم وش اوے کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ اوائڈ کر رہے تھے ہم برادر پہ، کچھ انٹرنل مسئلوں سے اور 2 فرنٹ سے بچنے کے لیے. لیکن بھائی 2 فرنٹ سے بچتے بچتے اگر دوسرا فرنٹ پہلے فرنٹ سے زیادہ خوفناک ہو جائے، پہلے فرنٹ سے تو ہم نے نمٹ لیا، اور یہ جو چھوٹا فرنٹ ہے یہ آ کے ہمیں ذبح کر رہا ہے، اتنا تو ہمارا نقصان تمام جتنی بھارتی تمام جنگوں میں ہمارا نقصان نہیں ہوا تھا اتنا وہ کر رہا ہے. ہمارے فوجیوں کو ہمیں آ کر ہمارے گھروں میں مار رہا ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم وہی کریں گے جو ہم نے کیا ہے زیغم صاحب، اور یہی ہونا. مجھے آخری بات ایک کرنے دیجئے، آخری بات کرنے دیجئے. دیکھیں
ان کی جو مہارت ہے، صلاحیت ہے، وہ دہشت گردی کی جنگ میں تھی جو 4 سال سے کر رہے تھے. ہماری مہارت روایتی جنگ میں ہے. تو ہمیں ایک دفعہ تو روایتی جنگ دکھانی تھی نا. بالکل صحیح. اور یہ لڑائی اپنی زمین پر لڑنے کی بجائے ان کی زمین پر لے جانی تھی. اور ڈیٹرنس کریٹ کرنا تھا اور ان کو بتانا تھا کہ اب لڑائی ہماری زمین پر نہیں، تمہاری زمین پر لڑی جائے گی. افتخار صاحب، افغان طالبان کے اگر حملے کی ٹائمنگ کی بات کی جائے، افغان وزیر خارجہ بھارت کر رہے ہیں، وہ سرزمین پر موجود ہیں اور یہاں پر یہ کام شروع کر دیا جاتا ہے. بھارت کی شہ پر یہ فرنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، کیسا ہے یہ فیصلہ، کیوں کیا گیا یہ فیصلہ؟ زیغم صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ 1948 سے ہی معاملہ چلے آ رہا ہے. وہ اس ریاست کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ اس باؤنڈری کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ اس بارڈر کو ہی تسلیم نہیں کرتے، خواہ کوئی بھی وہاں پہ حکمران آیا ہو. ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم بہت لمبی باتیں کرتے ہیں. بنیادی بات ہے کہ وہ ہمارے اس بارڈر کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اس بارڈر کو تسلیم کروانے کی طرف جانا ہوگا، اور ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم اس بارڈر کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہمیں جو یہ سنایا جاتا ہے نا کہ انہوں نے امریکیوں کو شکست دے دی، انہوں نے روسیوں کو شکست دے دی، انہوں نے نیٹو فورسز کو شکست دے دی، یہ کہانیاں سنانے والے لوگوں کو شاید ایک بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کبھی کوئی سنجیدہ جنگ لڑی نہیں. اور ہمارے ساتھ وہ جو حرکت کر رہے ہیں، اور زیغم بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اتنا نقصان تو ہمارا ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں نہیں ہوا جتنا نقصان ہم پچھلے 2-3 سال میں اس بارڈر کے اوپر برداشت کر سکتے ہیں، انسانی جانوں کے نقصان میں، فوجیوں کے نقصان میں. تو اب ہمیں بتانا ہی تھا ان کو کہ ہم کون ہیں. ہم ایک آزاد ملک کے رہنے والے ہیں اور اپنے بارڈروں کے تحفظ کے لیے تیار ہیں، اور اس کی جو وائلیشن کرے گا پھر اس کا پیچھا کرتے ہوئے اگر کابل اور قندھار تک جانا پڑے تو ہم جائیں گے، اور ہم نے آج جا کے دکھایا ہے. اور اگر ان کا خیال ہے، ایک دوست کا خیال ہے کہ 2 فرنٹس کے اوپر نہیں جنگ لڑی جا سکتی، ہاں مشکل ہے، سوچنا چاہیے، قابل توجہ ہے یہ سوچ بھی، لیکن جو نقصان یہاں ہمیں مل رہا ہے تو کیا ہم ان کو اٹک تک آنے دیں کہ ہمارا ایک بارڈر بچا رہے اور دوسرے بارڈر میں اگر وہ اٹک تک آنا چاہے تو ہم ان کو آنے دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں کہ سوات میں جس طریقے سے پاکستان کی افواج نے ان کو شکست دی تھی، اس وقت بھی دوسرا بارڈر موجود تھا، اور یہ خدشہ تھا موجود کہ دوسرے بارڈر کو بھی یہ شروع کر سکتے ہیں وہاں سے کوئی شرارت. بالکل کلیئر ہوں میں. وی ہیو ٹو فائٹ دی وار اینڈ دا وار از دیئر. اینڈ آج کی جو یہ 48 گھنٹے کی جو ہوئی ہے عارضی چیز ہے. اگر آئیں گے، اگر باز نہیں آتے تو ان کو یہ بھگتنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. اور وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک بفر کو یقین بنانا شروع کر دیں. بفر بھی انہی کی طرح بنے، ان کی طرح بنے. بالکل ٹھیک ہے، ان کی طرح بنے. دیکھیں بہت ہو گیا مسلمان بھائی ہوتا ہے، ہو گیا نہیں ہے دہشت گرد کسی کا بھائی نہیں ہے. ہو گیا میں نے مانتا ہوں ٹھیک ہو گیا، لیکن مانتا ہوں، لیکن مائی ڈیئر سر، ہم ادھر کو کافر نہیں بیٹھے جہاں پہ آپ جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو ہمارے انسانوں کو آپ ذبح کر رہے ہیں، جن نوجوانوں کو روز شہید کر رہے ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ آپ سے بہتر مسلمان ہیں. تو برائے مہربانی اس کہانی کو کریں بند اور تیاری کریں. اگر آپ نے اپنے روایتی ہتھ کنڈے ختم نہ کیے تو پھر تیار رہیں کہ آپ کو بچانا ٹھیک ہو گیا اپنے آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. رضا رومی صاحب، 2 معاملات جب افغان کے وزیر خارجہ انڈیا میں تھے تو وہاں بیٹھ کے وہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کہہ رہے ہیں. یہ پلانڈ تھا، یہ بھارتی لغزش تھی، سوچی سمجھی سازش کہیں گے. دوسری بات کہ وہاں بیٹھ کر جس طریقے سے بات کی جا رہی، دیوبند کا دورہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈوول ڈاکٹرائن واپس کھڑی ہے. اس پوری صورتحال میں اب آپ کو طالبان رجیم کہاں دکھتی ہے؟ کیا خارج کے بچاؤ کی جنگ ہے، بھارتی ایجنڈے کی تکمیل ہے؟ عائشہ، یہ بالکل ایک کلیئر اور واضح ایجنڈا ہے افغان طالبان کا کہ پاکستان کے ساتھ چونکہ اب ان کی باقاعدہ جسے کہنا چاہیے جو پچھلے چند دنوں میں ہوا، اور اس سے پہلے انہوں نے یہی دیکھا کہ
भारत को अपने साथ मिलाकर जो लेवरेज है वो हासिल की जाए। ये एक तरह का सिग्नल भी है कि वही चूंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान की राइवलरी है, और उधर हिंदुस्तान भी ऐसे देखता है कि इस वक्त अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के मामलात खराब हो गए हैं, तो क्यों ना इस सिचुएशन से भरपूर फायदा उठाया जाए। हालांकि आप देखें कि उनको उससे क्या हासिल हो सकता है। ठीक है, थोड़ी बहुत वो पैसे दे देंगे, एम्बुलेंसेस का उन्होंने कुछ जिक्र किया है ना, तो वो उनका ट्रेड हो सकता है, वो भी पाकिस्तान के थ्रू होता है। वाघा बॉर्डर जो है वो सबसे करीब तरीन रूट है उस ट्रेड का। और चाबहार पोर्ट जो है वहां तो ऑलरेडी अमेरिका ने पाबंदियां आयद कर दी हैं। चुनाचे कोई हकीकी किस्म का ताउन मुमकिन नहीं है, मां सिवाय ये कि एक सिग्नल दिया जाए, एक मैसेजिंग दी जाए पाकिस्तान को। और हिंदुस्तान की तो हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि मगरबी बॉर्डर जो है पाकिस्तान का वो गर्म रहे, और वहां पर जो वहां से हमले हों, ताकि ईस्टर्न बॉर्डर जो है उससे उसको मौका मिल जाए कोई भी कार्रवाई करने का। तो ये तो एक ऑप्टिक्स जैसे कहा जाता है, वो ये सिर्फ उसकी डोमेन में आती हैं। रही बात ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, देखिए जहाँ पे उनकी तारीखी तलखियाँ हैं, वहाँ पे ये भी हकीकत हम नहीं भूल सकते कि जो अवाम है दोनों साइड पे बसने वाले, खसूसन पश्तून अवाम जो हैं, उनके आपस में बहुत सारी मरासिम, रिश्तेदारियाँ, कबायली ताल्लुकात हैं। बिल्कुल। ये एक पेचीदा इशू बन जाता है, और यही वजह है, इसी पेचीदगी की वजह से ही पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है वो भी एक तरह से कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड रही है। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वहाँ से अफगानिस्तान में जो बेस्ड हैं दहशतगर्द ग्रुप, उनमें टीटीपी हो या दीगर बीएलए टाइप ग्रुप्स हों जिनको सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे यहाँ से भी बहुत ज़्यादा खसूसन जो अफगान महाजरीन को जो निकाला गया यहाँ से, वो उससे एक गमो गुस्सा भी वहाँ पाया जाता है कुछ हलकों में। और ये एक और उनके ऊपर खुद भी बहुत प्रेशर है तालिबान की जो हुकूमत है उधर अफगानिस्तान के अंदर, कि उनको भी अपनी जो आज़ादी है या अपनी जो खुद मुख्तारी है उसको प्रूव करना है बाकी अफगान अवाम के ऊपर, क्योंकि उनको माजी में तो एक पाकिस्तान की प्रॉक्सी देखा गया है। तो ये भी उनके ऊपर भी एक ये प्रेशर है। मगर इस वक्त हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है कि हम ये जो वहां से हमले हो रहे हैं और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ टारगेट्स को वो स्पेशली सिक्योरिटी के हमारे जो पर्सनल हैं उनको नुकसान जो पहुंचाया जा रहा है, सिविलियंस को जो पहुंचाया जा रहा है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करें और उसका भरपूर जवाब दें। और ये एक सादा सी बात है, और यही बात उनको अफगान तालिबान को बुरी लग रही है, और वो जाके पिंगे बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान से। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उनको समझना होगा, क्योंकि बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। अफगान सरजमीन से जो दहशत गर्दी हो रही है वो पूरे खित्ते को परेशान और अदम इस्तेहकाम का दो चार कर रही है। ऐसे में खुद तालिबान रजीम को सोचना है कि उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं।